چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی باتیں، دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام ہم سب کو بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع فلسفہ قربانی ہے۔ قربانی کی حکمتیں، قربانی کا امر، قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اگر ہم قربانی کے حوالے سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی کی صورت اور کیفیت رہی ہے۔ ہم بطور خاص جو قربانیاں ذوالحجہ میں پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت قرار دیا گیا، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور کئی چیزیں ایک حکم کے ضمن میں کئی ایسی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض وہ حکمتیں جو کسی حکم کے حوالے سے پوشیدہ ہوتی ہیں، بعض حکمتیں بالکل عیاں ہوتی ہیں جنہیں علماء بیان بھی کرتے ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ مفتیان کرام پروگرام میں شامل ہیں۔ مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اور مفتی جمیل صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ میں شروع کروں گا، اور حسان صاحب آپ سے ہی کچھ ابتدائی کلمات کہ قربانی کا اگر کوئی ایک فلسفہ سمجھنا چاہے، حکمت سمجھنا چاہے، اور اس طرح کئی چیزوں کے حوالے سے کہ جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک عہد مومن، عہد مسلمان، وہ آدمی کس سوچ کے ساتھ اس پر عمل بھی کرے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری کی ساری حکمتیں کبھی ذہن میں آ بھی جائیں، پتہ بھی ہوں۔ اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیں۔ کئی احکام ایسے ہوں گے جن کی بظاہر حکمتیں معلوم نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، کسی بھی چیز کی حکمتوں کا علم ہونا، اور اس موضوع پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتابیں، یعنی مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں کہ اسلامی احکام کے اندر کون سی ایسی حکمتیں موجود ہیں۔ جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کے نام سے، اس میں آپ نے احادیث طیبہ میں موجود احکام کے اوپر خاص طور پر بحث کی ہے کہ ان کے اندر کیا کیا حکمتیں موجود ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی، ان کی جو کتاب جواہر البیان فی اسرار الارکان کے نام سے، اس میں بھی حکمتوں کے اوپر گفتگو ہے۔ امام عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک مستقل کتاب فوائد الانام فی قواعد الاحکام، کہ احکام کے جو قواعد ہوتے ہیں اس میں کیا کیا فوائد موجود ہیں۔ تو بہت ساری کتابیں ان موضوعات پر لکھی گئی ہیں، لیکن بنیادی اعتبار سے ہم اتنا سمجھ لیں کہ
مسلمان کا کام یہ اصل حکمت کی بنیاد پر عمل نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل جو مقصود ہے وہ حکم الہی کو بجا لانا ہے، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ قربانی ہی کو لے لیجئے مثال کے طور پر، ارشاد رب باری تعالیٰ ہے، ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ تو یہاں جو حکمت بیان کی گئی، جو علت بیان کی گئی، وہ یہ بیان کی گئی کہ قربانی ہم نے اپنے رب عز و جل کے لیے کرنی ہے، یعنی اور کوئی ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، اور کوئی بات اس میں ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہم نے قربانی اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو حکمتیں تلاش کرنا، حکمتوں کا معلوم ہونا، یہ ایک الگ جدا گانا ٹاپک ہے، اور معلوم ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کن کو معلوم ہونی چاہیے، کن کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، کون اس کے در پہ ہو، کون اس کے در پہ نہ ہو، کون تلاش کرے، کون تلاش نہ کرے، یہ پورا ایک موضوع ہے۔ لیکن بنیادی اعتبار سے ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے عمل اللہ پاک کے دیے ہوئے احکام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام پر کرنا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں لیجئے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے قریب تشریف لے کر آئے، اور حجر اسود کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچاتا ہے نہ نفع دیتا ہے، اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ یعنی ویسے اس میں ڈیٹیل اور ہے، مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ اس موقع پر یہ ہے کہ اس کے آگے متصل یہ کلمات ہیں کہ وہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف فرما تھے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس حجر اسود کا استلام کرتا ہے، یعنی اس کو چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے، تو یہ پتھر قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا۔ تو یہ فائدہ دینا تو ہے، اور جس کے لیے گواہی نہیں دے گا یہ اس کے لیے نقصان دینا ہے۔ اب یہاں جو اصل بات ہے وہ اپنی جگہ پر کہ جو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ میں اس قوم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے اندر اے ابو الحسن آپ نہ ہوں، کہ آپ ہیں تو اس طرح کی رہنمائی ہمیں مل رہی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ہمیں ایک اصول بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس میں اس بات کا ہمیں معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کا بوسہ لیا، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا تو ہم بھی اس کا بوسہ لیں گے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حجر اسود کو چومنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام اس کو چوما کرتے تھے طواف سے پہلے۔ تو اس شخص نے کہا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس شخص نے کہا کہ ارأیت ان زحمت، آپ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں رش میں پھنس جاؤں تو کیا کروں؟ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس موقع پر چونکہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو چوما ہے، اور اس شخص نے آگے سے سوال یہ کیا کہ ارأیت، آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر میں رش میں پھنس جاؤں تو کیسے چوموں؟ تو فرمایا کہ یہ جو تو ارأیت کہہ رہا ہے نا، یا آپ کی رائے کیا ہے، اس کو جا کے اپنے علاقے یمن میں چھوڑ کے آ جا۔ یعنی ایک طرف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کر رہا ہوں، اور دوسری طرف تو مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کا کہنا کیا ہے، تو میرا کہنا کہاں جائے گا؟ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہو، اگرچہ کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے فتاویٰ موجود ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود کا بوسہ لینے کی وجہ سے رش میں پھنس رہا ہے تو نہ لے، دور سے استلام کر لے، لیکن چونکہ موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرنے کا، اس کے مقابلے میں کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہے
تو پھر اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر علتوں کے در پہ نہیں ہوا گیا، حکمتوں کے در پہ نہیں ہوا گیا، بلکہ اصل چیز یہ دیکھی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس پہ اور بہت ساری امثلہ حدیث طیبہ کے حوالے سے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا، مرد پر سونا کیوں حرام ہے؟ مرد پر سونا کیوں حرام ہے، گولڈ کیوں حرام ہے؟ تو آپ نے دو ٹوک جواب دیا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی علت کے پیچھے جائے، اصل ہے کہ وہ احکام پر عمل کرے۔ ہاں حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، اس سے بندے کے اندر پختگی آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی علت نہ پتہ ہو، جس کی حکمت نہ پتہ ہو، بندہ اس کو مانے نہیں۔ ماننا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی ہے۔ تو قربانی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقام پہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کے خون پہنچتا ہے، ہاں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ گوشت اگر ہے تو وہ فقراء میں تقسیم ہو جائے گا، رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا، تم آپس میں کھا لو گے، خون گلیوں میں بہتا پھرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز نہیں پہنچ رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، آپ کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل فلسفہ قربانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم پر بندہ دل کے ساتھ عمل کرے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ قربانی یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اسے خوش دلی کے ساتھ کرو، خوش دلی کے ساتھ کرو۔ تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ اصل اس کے اندر حکمت ہے۔ باقی اس کے علاوہ صوفیہ کرام نے اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں کہ بندہ جب قربانی کرے گا تو اس وقت کیا کیا نیتیں کرے گا، کہ وہ اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہے، اپنے جس طرح اس نے جانور کو ذبح کیا ہے تو اسی طرح وہ یہ سوچ رکھے کہ میں اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہوں، یعنی اپنی خواہشات نفس کو، ایسی خواہشیں کہ جو باطل ہیں، ایسی خواہشات کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں، ان کو بھی میں ذبح کر کے، جس طرح یہ قربانی میں نے اپنے رب عز و جل کے لیے کی ہے، اسی طرح اس کی قربانی کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کروں۔ کیا بات ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا نا کہ میری نماز میری قربانی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز میری قربانی، اور میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے جانا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز کی صورت میں عبادت ہو یا قربانیاں ہوں، یہ سب کچھ یہ رضا الہی کے لیے، مقصود رضا الہی ہے۔ ضمناً اس کی کئی حکمتیں ہیں، ضمناً اس کے اندر کئی طرح کے فلسفے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے کچھ جمیل صاحب سے پوچھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جو عمل ہے، اس لفظ پہ ہی اگر ہم غور کریں کہ یہ لفظ قربانی، یہ قرآن پاک کے اندر بھی لفظ قربان آیا ہے، جو ہمارے اردو زبان میں لفظ قربانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو قربانی کا جو لفظ ہے، جو عربی زبان میں قربان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مفردات للراغب کے اندر اس کا جو معنی بیان کیا گیا، القربان ما یتقرب به الی اللہ۔ قربان اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو، یعنی اس طرح جو ایک حائل چیزیں ہیں، پردے ہیں، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو حجابات ہیں تو وہ ایک ایک کر کے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان اعمال کو، کہ جن اعمال کے ذریعے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اس کو قربان کہتے ہیں۔ تو اب ہمارے ہاں عرف عام میں لفظ قربان کا جو اطلاق ہے، یہ جس جانور کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور سنت ابراہیمی کے احیاء
کے لیے اس کو باقی رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو جانور کے ذبح کرنے کا جو عمل ہے اللہ کے نام پر، یہ عمل اصل ہے قربان، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا عمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرنے کے کئی اعمال ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، غربا کی مدد کرنا ہے، اس طرح نوافل کا اہتمام کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ہر عمل کے اندر بھی پھر کئی ایک پہلو ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض ایک عمل کے اندر اگر 3-4 افعال یا ارکان پر مشتمل ایک عمل ہو تو اس کے اندر بھی کوئی رکن دوسرے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ باعث بن رہا ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے، لیکن جب بندہ قیام کے اندر ہے یہ بھی قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، رکوع میں جاتا ہے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، مزید قرب الہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سجدہ کرنا، تو سجدہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ ارکان نماز میں سب سے زیادہ اہمیت سجدے کو حاصل ہے۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سجدہ لازم نہیں کیا، ایک دو سجدے ہیں، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے سجدے میں، پھر اٹھتا ہے، پھر قرب الہی کا جو ایک چاشنی اسے حاصل ہوئی تھی تو دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی اس میں چاہت پیدا ہوتی ہے، تو ایک سجدہ اور کرتا ہے۔ تو یوں سمجھیں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں ان کو قربان کہا جاتا ہے، یعنی قرب الہی کا سبب۔ تو اب یہ جو قربانی کا جو اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا عمل ہے، یہ آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب قربانی پیش کرنی ہوتی، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہوتا، نزدیکی حاصل کرنا ہوتی، تو اللہ کے نام پر قربانی کیا کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے جو 2 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ اب ان دونوں میں جو معاملہ تھا، قربانی کا جو سبب بنا تھا وہ نکاح، کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کس کا ہوگا، تو قانون کے مطابق حابیل کا جس عورت کے ساتھ لڑکی سے نکاح ہونا تھا، قابیل اس لڑکی سے نکاح کرنے میں حسد میں مبتلا تھا کہ میں نکاح کروں گا۔ تو اب آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے ذریعے قربانی کا ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ یہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، یعنی قربانی کا تصور گویا کہ شروع سے ہی ہو گیا۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قرآن پاک میں کہ ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے منسک، اب یہاں پہ بھی منسک وہی اللہ کی راہ میں ایک جانور کی قربانی کا عمل۔ تو اب یہ ایک تو آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے 2 صاحبزادے ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو ان 2 بیٹوں میں سے ایک نے جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی پیش کی، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کیا اور پہاڑ کی جانب اس جانور کو جو ذبح شدہ تھا اس کو رکھ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار سابقہ ادوار میں، امتوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب قربانیاں پیش کر دی جاتی تھیں تو آسمان سے ایک سفید آگ آتی اور وہ سفید آگ اس گوشت کو یعنی کھا لیتی۔ تو جو آسمان سے آنے والی آگ ہوتی، یہ اگر اس نے اس قربانی کی ہوئی چیز کو کھا لیا یعنی جلا دیا، ختم کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اور جس کی قربانی کے اشیاء کو آنے والی آگ، آسمان سے کوئی آنے والی آگ نے نہیں چھوا اور وہ چیز پڑی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، یعنی یہ ایسا عمل جس کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قرب کا، نزدیکی کا ذریعہ نہیں بنا۔ تو اب جو دونوں نے قربانی کی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی تو اس کو دوسرے کے اوپر حسد ہونے لگا،
یعنی قابیل کو حابیل پہ مزید حسد بڑھ گیا کہ اس کی قربانی قبول ہو کر میری نہیں ہوئی، تو اب حسد کی آگ میں جلتے بھنتے ہوئے اس نے کہا لأقتلنک، کہ میں تجھے اب قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے جو جن کی قربانی قبول ہوئی تھی تو انہوں نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ قربانی کے قبول ہونے نہ ہونے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پہ موقوف ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو متقی ہوتے ہیں انہی کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اس جز میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانیاں، یعنی ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا گیا نیک عمل اور قرب الہی پانے کے لیے کی گئی کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور جس کے دل میں فساد ہو، جس کی نیت میں کھوٹ ہو، خرابی ہو، کوئی دنیاوی لالچ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جس قربانی کے عمل میں شامل نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول نہیں فرماتا۔ جیسے کہ آیت کریمہ حسان صاحب نے بھی پڑھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو گوشت ہے، یہ جو خون ہے، یہ مقام قبولیت یعنی یہ مقصود قربانی کا نہیں ہے، اصل جو مقصود ہے رضا الہی کا حصول ہے، دل کا تقوی ہے کہ ایک آدمی جو کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کر رہا ہے یا اپنی واہ کرانا مقصود ہے، اس لیے کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بخاری مسلم شریف کی بھی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے۔ تو لہذا دل میں نیت خالص ہو، رضا الہی کی ہو۔ اب رضا الہی کے ساتھ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا وہ نیک عمل کیا جانے والا وہ اس کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اور اگر رضا الہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود ہو یا کوئی بھی دنیاوی مفاد مقصود ہو اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو پھر ایسے عمل کا کوئی آدمی کو ثواب بھی نہیں ملتا۔ بظاہر اس کا نقصان بھی ہوا کہ وہ مال بھی چلا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبولیت بھی آدمی کا وہ عمل مقام قبول پر بھی نہ پہنچا، قرب خدا بندی کا باعث بھی نہ بنا، تو یہ آخرت کا ایک اور نقصان ہوا۔ بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہی نہیں تھی تو یہ الٹا گناہ کا بھی باعث ہوا۔ اچھا، یہ ان چیزوں کا سارا تعلق جمیل صاحب دل کی کیفیات سے ہوگا کہ اگر کوئی آدمی آج کسی کا دیکھ کے، کوئی عمل دیکھ کر یا قربانی کا جانور بھی دیکھ کر، کیا دوسرے شخص کو یہ اجازت ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے؟ اگرچہ یہاں دونوں پہلو میں چاہوں گا ہم گفتگو کریں۔ میں ایک سوال حسان صاحب سے بھی یہ بطور خاص پوچھنا ہے کہ علم ریاکاری جو ایک عمل ہے، باطنی ایک معاملہ ہے، اور اس کا بھی چونکہ علم نہیں اب لوگوں کو کہ اس کی کون کون سی علامات ہیں، یعنی ایک ہے قربانی کرنے والے کے حوالے سے اور ایک ہے قربانی دیکھنے والوں کے حوالے سے۔ دیکھنے والے کے لیے کیا ہے کہ وہ کسی کو ایسے ہی دیکھ کر اس کو ریاکار کہہ سکیں، اس کی ان کو گنجائش ہے، اور جو کر رہا ہے اس کو اپنا دل کیسے سنبھالنا ہے؟ دونوں طرح کی کچھ آپ فرما دیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، تعریف کی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن میں اور رات میں، کھلے عام بھی اور چھپا ہوا بھی، سرن و علانیہ، سرن و علانیتاً، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر موجود ہے، نہ ان پہ خوف اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کی ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کھلے عام خرچ کر رہے ہیں یا ہم چھپ کر خرچ کر رہے ہیں۔ ذکر کیا جاتا ہے بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے، دونوں کی اجازت دی گئی۔ ٹھیک ہے، دونوں کے اندر اپنی اپنی حکمتیں موجود ہیں کہ کہاں پر بلند آواز سے ذکر کرنا افضل ہے، کہاں پر آہستہ آواز سے ذکر کرنا افضل ہے۔ یعنی اگر بندہ اس اندیشے کے اندر ہو کہ وہ بلند آواز سے ذکر کرے گا تو لوگ تکلیف میں آئیں گے، یا وہ ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے، تو وہ آہستہ ذکر کرے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا بلند آواز سے ذکر کرنا یہ لوگوں کو فائدہ دے گا کہ میں
ایسا شخص ہوں کہ لوگ میرے پیچھے چلیں گے یا میری وجہ سے لوگ جو ہے وہ ذکر کی طرف مائل ہوں گے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بلند آواز سے ذکر کرے۔ اسی طرح جو خرچ کا معاملہ ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر جو بندہ خرچ کر رہا ہے، اگر وہ نفلی صدقہ کر رہا ہے تو افضل اس کے لیے چھپا کر کرنا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں اس شخص کو 7 طرح کے افراد کو جگہ ملے گی۔ اس میں سے چھٹا شخص وہ ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ جو اس کے سیدھے ہاتھ نے خرچ کیا اس کے الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ لیکن نفلی صدقے کے حوالے سے بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے نفلی صدقہ کرنے کی وجہ سے لوگ 20 نفلی صدقہ کریں گے، لوگ بھی نیکی کی کام کی طرف آگے بڑھیں گے، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ کھلے عام نفلی صدقہ کرے، کھلے عام نفلی نیک کام کرے۔ مثلا مسجد بن رہی ہے، صحیح، اب ایک شخص سے وہ آتا ہے اور چھپکے سے وہ آ کے دے جاتا ہے مسجد کمیٹی کو پیسے مسجد بنانے کے لیے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک شخص سے وہ آتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں مسجد کے اندر تعاون کروں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ میرے پیچھے اور بھی آئیں گے اور بھی مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے، تو اب اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کھلے عام اس طرح کرے۔ اب اس کو آپ ہر عبادت کے اندر لے کے جا سکتے ہیں جہاں جہاں شریعت مطہرہ نے اس بات کو رکھا ہے۔ تو اسی میں سے قربانی ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کی اپنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمیں ارشاد فرما دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ذریعے سے، کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا، یہ تمام کا تمام اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بندے کی ذاتی اعتبار سے ہے کہ اس نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے، اس نے نیت یہ رکھنی ہے کہ میں نے اپنی قربانی اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ لیکن سامنے والے کے لیے، چاہے وہ نفلی صدقہ کر رہا ہو، چاہے وہ نماز تہجد پڑھ رہا ہو، چاہے وہ اپنے نفلی روزے کا اظہار کر رہا ہو یا قربانی ہی کر رہا ہے، اور قربانی مثال کے طور پر وہ دھوم دھام کے ساتھ کرتا ہے، یعنی گھر کے اندر 5 افراد کے اوپر مثال کے طور پہ قربانی ہے تو وہ 5 تو صرف اونٹ لے کر آتا ہے، 20-25 بکرے لے کر آ گیا ہے، 20-25 گائے بھینس وغیرہ لے کر آ گیا، بہت ساری چیزیں لے کر آ گیا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ جی اس کی قربانی دیکھیں کہ اتنی بڑی قربانی وہ کر رہا ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاکار ہے، یہ ریاکار ہے، یہ دکھاوے کے لیے ایسا کر رہا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ ایک معمولی سی بکری کو بھی ذبح کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی قربانی کو ادا کرتا ہے تو بھی ہم اس کے بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ 150 قربانیاں غریبوں کے درمیان کر دی ہوں جس کا ہمیں پتہ بھی نہ چلا ہو، صحیح بات۔ اور اسی طرح اگر وہ یہ 150 قربانیاں لوگوں کے سامنے کر رہا ہے تو ممکن ہی اس لیے کر رہا ہو تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے اور غربا کو پتہ چل جائے کہ میرے یہاں پر یہ قربانیاں ہو رہی ہیں۔ ظاہر 150 جانوروں کا گوشت کون کھائے گا اکیلا، تو وہاں تقسیم کاری ہوگی تو غریب لوگ وہاں پہنچ بھی جائیں۔ اچھا طریقہ کہ اگر کوئی اس طریقے سے بھی کر کے اور غریبوں کا بھی دل خوش کرے اور وہاں تک ان تک پہنچا بھی دے، ہے بھی اچھا طریقہ، بالکل اچھا طریقہ کار ہے۔ یہ تو ایک بہت سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے کہ جو بھی نفلی صدقہ کیا جاتا ہے یا جو بھی نیکی کا کام کیا جاتا ہے اس میں ہونا یہ چاہیے ٹھیک کہ تلاش کر کے ان تک پہنچانا چاہیے، ماشاءاللہ، اس سے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، ہاں مصرف تک صحیح پہنچ گیا، اصل جگہ پر پہنچ گیا۔ تو اب جو کرنے والا قربانی ہے اس کا اپنا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہمارا اور اس کا آپس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ریاکاری کا حکم لگائیں۔ ہاں اس کے پیر صاحب ہیں، اس کے استاد صاحب ہیں، اس کے والد صاحب ہیں، وہ اس کو کسی طرح کی کوئی نصیحت کرتے ہیں، کچھ سمجھاتے ہیں، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے مجاز نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، کسی کے بارے میں برا خیال رکھیں کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ جس طرح فلسفہ قربانی یہ ہے کہ ہم نے قربانی اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے،
تو فلسفہ انسانیت یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا ہے کہ اس نے دکھانے کے لیے صرف جو ہے وہ کلمہ پڑھا تھا۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اس طرح پہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہم لوگوں کے دلی جو معاملات ہیں ان پر ہم واقف نہیں ہیں۔ ہاں جو کر رہے ہیں قربانیاں ان کو اپنی نیت کو ستھرا رکھنا، اچھا رکھنا، اور یہ بہت اہم ہے، اور ان کے لیے یہی ہو کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ یہ کہ وہ لوگوں میں بیٹھ کر بات چیت کریں کہ بھئی پورے محلے میں کیا، علاقے میں دیکھنا، اخبارات اٹھا کے دیکھنا، چینل والوں کو دیکھنا کس کی کوریج ہو رہی ہے، میرے باہر تو ایسا رش ہوگا کہ کہیں بھی نہیں رش آپ کو ملے گا۔ یہ اس طرح کی کچھ کلمات، اس طرح کی گفتگو، ایسی چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس کو کرنے والے کو، کیا خیال ہے جمیل صاحب، ان چیزوں کا احتیاط کریں؟ بالکل، یہ قربانی کرنے والے کو اپنی نیت کو خالص رکھنا وہ ضروری ہے، اور دیگر جو مسلمان ہیں جو اس کی قربانی کے جانور کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 لاکھ کا ایک بڑا ہیوی جانور لے کر آیا ہے، تو اب ہمیں یعنی دیکھنے والوں کو ہمیں قربانی کرنے والے شخص کے بارے میں حسن گمان ہی رکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا نا، ظن المؤمنین خیرا، کہ صحیح۔ مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر گمانوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ انا بعد الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں، تو لہذا ہمیں مسلمانوں کے بارے میں حسن گمان رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے یا اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ قربانی کرنے والے کی نیتیں چیک کرتے رہیں کہ اس کی نیت کہاں ہے، کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ بظاہر ایک چیز بہت بڑی مقدار میں، وافر مقدار میں نظر آتی ہے، اور دیکھنے والے اس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی واہ چاہتا ہے، لیکن وہ عمل کرنے والا لوگوں کے سامنے بڑا عمل کر کے بھی وہ مخلص ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اس موقع پہ چراغاں کیا، تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ جو چراغ آپ نے روشن کیا ہوا ہے، اتنے سارے چراغ روشن کیے ہیں، جی اس میں یہ کیوں آپ نے کیا؟ یعنی اسراف ہے، آپ نے اپنے نمود و نمائش کے لیے کیا ہے۔ فرمایا اگر جو چراغ میں نے اللہ کی رضا کے بغیر جلایا ہے، روشن کیا، بجھا دو۔ وہ کوشش کرتے رہے لیکن وہ نہیں بجھا۔ نہیں پہنچ ہی کیسے سکتا ہے آدمی کہ یعنی کس کے اوپر کیا حکم لگائے گا؟ کئی اعمال جمیل صاحب جو ہمیں ویسے ہی اعلانیہ کرنے، قربانی تو سال میں ایک بار ہے، حج کرنے جائیں گے تو کیا حج کے اندر بھی چلے کچھ نہ کچھ تو اعلان ہوگا؟ چلے آپ کے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالیں گے، ادھر ادھر نہیں کریں گے، گھر سے نکلیں گے، آپ وہاں جائیں گے، وہاں بھی تو لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اچھا نماز پڑھنے، پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اسی گلی سے، اسی بازار سے، اپنی دکان چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، یہ وہ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کئی ایسی نیکیاں جن کے ویسے ہی اظہار ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ تھوڑی اب کوئی یہی فلسفہ لے کے بیٹھ جائے کہ کہیں یہ ظاہر نہ ہو جائے عمل میرا تو میں اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ یہ شیطانی میرا خیال وسوسہ ہو بالکل، یہ سکتا ہے نا؟ شیطانی وسوسہ اپنی یعنی کام، امام غزالی علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے عمل کو نہ چھوڑو، عمل کو نہ چھوڑو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے کرتے اپنی نیتوں کو صاف ستھرا رکھتے رہو۔ اب کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اگر میں تیروں گا تو کہیں ڈوب نہ جاؤں، تو جب مجھے تیرنا آ جائے گا تب میں جو ہے وہ ڈبکی لگاؤں گا، تیروں گا، تو دیکھیں تیراکی تبھی آئے گی جب آدمی سوئمنگ کرے گا، پانی میں اترے گا، تبھی اس کو تیراکی آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اخلاص عمل میں اس عمل کو ترک کرنے سے نہیں آتا۔ اخلاص عمل میں تبھی پیدا ہوگا جب آدمی کام کرتا رہے اور اپنی نیت کا پہ غور فکر کرتا رہے، یعنی عمل کو نہ چھوڑے، عمل کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اخلاص کی دعا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب آدمی صدق دل سے اخلاص مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اخلاص کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمیں حکم بھی یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت والے کام ہیں وہ مخلص ہو کر کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ اخلاص کے ذریعے کیا جانے والا جو عمل ہے اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی معمولی سا بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ صدقہ ہوتا ہے، صدقے کی ایک کھجور
بھی اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہے، صدق کے دل سے دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے دانے کی کیسی پرورش کیا فرماتا ہے بات. کہ کل بروز قیامت جب بندہ اپنے اعمال دیکھے گا تو بڑے بڑے پہاڑ اس کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ وہ پہاڑ کیا ہیں؟ وہ اس کی اللہ کی راہ میں دی ہوئی کھجور تھی، جو پہاڑوں کی صورت میں اتنی بھاری بھرکم وزنی ہو کر اس کے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی۔ اور اگر کوئی ریاکاری کرے گا، دکھاوا کرے گا، تو دکھاوا کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے پہاڑ جیسے عمل بھی وہ رائی کے دانے کی حیثیت بھی نہیں رکھیں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ گفتگو جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے، اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے یہ منطق نکالی ہے کہ ون ہر سے صرف عید کی قربانی ہے، یہ جو سارا سال صدقے کے نام سے بکرا ذبح کرتے ہیں یہ جائز نہیں، نہ کوئی ایسی روایت ہے کہ خون بہانے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، یہ تو بکروں کی نسل کشی ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ مدینہ شریف سے کال ہے، اور یہ جو قرآن پاک میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا یہ قربانی صرف عید قربان والی ہے، اس کے علاوہ بکرے صدقہ کے لیے یہ نہیں ہو سکتے، اور آپ نے گوشت کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ صدقے کے طور پر بکرے کو ذبح کیا جائے اور کسی اور موقع پر کوئی بکرا قربان کیا جائے۔ کیا کہیں گے؟ یہ ایک اپنا کوئی منطق فلسفہ ہے کیا ہے یہ؟ نسل کشی صرف صدقے کی وجہ سے ہوگی، یا یہ روزانہ جو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر مختلف جانور، حلال ہی جانور جو ذبح کیے جا رہے ہوتے ہیں، ذبح عام ہو رہا ہے، تو کیا اس کو بھی نسل کشی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ یا یہ منطق اور فلسفہ سارا کا سارا اسلامی احکام کے وقت میں یاد آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جانوروں کو انسانوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم نے ہر ذی روح کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں، نفع کے لیے بنائی ہیں، تو جانور کو ذبح کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ہمارے اسلام نے اس بات کی اجازت دی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر شے پہ بھلائی کو لکھ دیا ہے، لہذا جب تم ذبح کرو تو اس وقت بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تو ذبح کرنے میں بھی اچھائی کا حکم دیا گیا کہ چھری اس کے سامنے ہم تیز نہ کریں، دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح نہ کریں، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ایک عقل ہی کے خلاف ہے نا، یعنی پھر آپ اصلاً گوشت کو ختم کر دیں دنیا سے۔ مچھلی کو کوئی کاٹنے لگے تو کہیں کہ یار اس کی نسل کشی ہو رہی ہے، اونٹ کو کاٹنے لگے، کسی اور دوسری جانور کو کاٹنے لگے، مرغی کو کاٹنے لگے تو اس کی نسل کشی ہو رہی ہے، تو یہ تو ایک فضول چیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو جانور کو آپ ذبح کریں گے تو مقصد دیکھا جائے گا کہ مقصد کیا ہے۔ اگر اس سے نفع حاصل کرنا مقصد ہے کہ اس کا گوشت حاصل کیا جائے، یا اس کے ذریعے سے کوئی اور نفع مقصود ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اب چاہے وہ صدقے کے جانور ذبح کیے جا رہے ہوں یا کوئی اور مقصد ہو، شادی بیاہ کے اندر روزانہ کے مواقع ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں کتنے ہی جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مقاصد موجود ہوتے ہیں کہ اس گوشت کا خود استعمال کرنا یا غربا تک اس گوشت کو پہنچا دینا، یہ ایک اچھی چیز ہے، اس لیے ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور شریعت مطہرہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس کو منطق اور فلسفہ نہیں کہتے، اس کو آپ خواہ خواہ کی ایک چھیڑ خانی کہہ سکتے ہیں، کہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر خلل واقع ہو گیا ہے، دماغ میں فطور واقع ہو گیا ہے، اسلامی احکام سے آپ کو چڑ ہو گئی ہے، تو اس لیے آپ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جب دیگر مواقع پر آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، شادی بیاہ میں وہ ذبح ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سالگرہ کے اندر وہ ذبح ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حتیٰ کہ کفار کے یہاں پر مختلف قسم کے جانور ذبح ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض آپ کو اٹھتا ہے تو صرف اور صرف اسلامی احکام کے اوپر، اور جہاں شریعت مطہرہ کی وجہ سے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، وہاں آپ الٹی منطق کے لا کر جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تو اس جانور کو ذبح کر کے کو سائڈ میں پھینک دیا جاتا ہو، اس کو ضائع کر دیا جاتا ہو تو آپ اعتراض کریں کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، لیکن جب اس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اس کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، غریبوں تک اس کے گوشت کو پہنچایا جا رہا ہے، تو پھر اعتراض کس چیز کا؟ سورہ نحل میں بھی، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا
لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون. ومنہا تأکلون. یہ جو چوپائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حلال جو جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جو پیدا کیا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے اندر ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو. ومنہا تأکلون. تو جو صدقے کے حوالے سے جانور ذبح کیے بھی جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح ہوتے ہیں اور حلال ہوتے ہیں، اور ان کو ذبح کرنے کے بعد یقینی طور پہ ان کے گوشت کو غربا اور مساکین ان میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان کا کھانا تیار کرنے کے بعد نادار اور محتاج لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. تو یہ نسل کشی کہنا، یہ اعتراض تو بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ ان جانوروں کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ ان چوپایوں کو تم ان کے گوشت کھاتے ہو. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت میں آدمی کا یعنی جب وقت آئے گا تو آدمی کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی. تو کیوں بکریاں ہوں گی؟ اس کی وجہ ہی یہ بیان کی گئی کہ یہ بکریاں دودھ بھی ان سے حاصل ہوتا ہے، گوشت بھی ان سے حاصل ہوتا ہے، اور ان کی جو کھال وغیرہ ہوتی ہے وہ لباس کے کام آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. ہاں تکلیف جان بوجھ کے نہیں دیں گے، ضائع اسے نہیں کریں گے. شکار کی مثال لے لیجئے، کبھی بھی ایسے افراد کو آپ نے شکار کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ جو مچھلیاں طرح طرح کی جا کے شکار کر رہے ہوتے ہیں اور سارا دن جو ہے وہ کانٹا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اس میں اللہ کے وقت کا ضائع. لیکن ہماری شریعت مطالعہ کیا کہتی ہے کہ ایک ہے شکار کرنا اور ایک ہے شکار کھیلنا. شکار کرنا ہوتا ہے کسی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے، وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کو گوشت مقصود ہے کہ گوشت اس سے حاصل کرے، تو شریعت مطہرہ اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ جا کے شکار کر سکتا ہے حلال جانور کا. لیکن اگر اس کا مقصد شکار کھیلنا ہے، تفریح ہے، تو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس بنیاد پر وہ جانوروں کو جان سے مار دے اور ان کو جو ہے وہ قتل کرے، ان کی نسل کشی کرے. یہ اس کی شریعت مطالعہ اجازت نہیں دیتی، مذمت کرتی ہے، اور ہمارے فتاویٰ اس کے اوپر ہمارے علماء کے موجود ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو جہاں فائدہ ہو، جہاں کسی نفع کا مقصود ہو، وہاں ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ اجازت نہیں ہوتی. اور صدقے کے لیے بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے عام قربانی کے علاوہ بھی. جب حدیث پاک میں فرما دیا کہ صبح صبح صدقہ کرو، بلا جو ہوتی ہے وہ صدقے کو نہیں پھلانگتی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ صدقے میں ہم تخصیص کریں کہ جی پیسے صدقہ کریں، یا آپ جو ہے وہ کپڑے صدقہ کریں، یا آپ کوئی اور چیز صدقہ کریں، جانور صدقہ نہ کریں. یہ کس نے کہا؟ ٹھیک، کسی نے نہیں کہا. جی مزید سوال لیتے ہیں. اچھا یہ بھی تو ہے، لاکھوں لاکھ ابھی چلیں حرمین طیبین میں جو حاضریوں کے سلسلے ہیں وہ محدود ہیں، لیکن لاکھوں لاکھ مسلمان جب حج پہ جاتے تھے اور یہ مینا کے اندر وہ قربانیاں ہیں، تو کوئی کیا وہاں یہ کہے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اتنی لاکھوں لاکھ کر کے چھوڑ دی؟ ارے اب دیکھیں نا یار، تو چلو اسلامی اعتبار سے ہو گئی نا، کیا ایک ملک کی دوسرے ملک سے تجارت نہیں ہوتی جانوروں کی؟ کتنی بڑی بڑی تجارتیں ہوتی ہیں. یہ جو آسٹریلین بیل منگوائے جاتے ہیں اور آسٹریلین بھیڑیں منگوائی جاتی ہیں، یہ کیا سجانے کے لیے میوزیم کے اندر منگوائی جاتی ہے؟ وہ کس لیے منگوائی جاتی ہے؟ کھانے ہی کے لیے منگوائی جاتی ہیں. کچھ دکھا تو دو کہ بھائی پھر کھانے صدقے کے ذریعے آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا اس کو اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں؟ آپ کھلاتے ہی ہیں نا کسی کو. بالکل. تو اعتراض کس چیز کا ہے؟ نسل کشی پر اعتراض بھی اگر کسی کا ہے تو یہ دیکھیں کیا یہ جانور ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کو نسل کشی والا اعتراض ہی پیدا نہیں. جی اس کی وجہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے. بالکل. اور جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہو اس کی نسل کے اندر اور برکت ہی برکت ہے. اسی لیے روزانہ کی بیس پر آپ دیکھیں تو لاکھوں جانور، بالخصوص بکرے اس طرح کے وہ ذبح ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ. آپ کا کون سا لاک ڈاؤن تھوڑا سا کھلنے کے لیے آتا ہے، سب سے زیادہ رش تو ہوٹل پہ ہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ رش تو وہیں نظر آتا ہے. تو لاکھوں لاکھ تو یہ روزانہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جن علاقوں میں باقاعدہ جانور پالے جاتے ہیں، جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، یا کیٹل فارم ہو یا کہیں بھی جہاں، آپ کو وہاں پہ بھی ریوڑ کے ریوڑ نظر آئیں گے، اور ان کی تعداد اور بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ بکری جمیل صاحب یہ سال میں اس کے یہاں نسل کا پیدائش کا سلسلہ ہوتا تو وہ 1 2 3 یا یہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا سلسلہ ہی ہوتا ہے. اور ادھر خرچ زیادہ ہے، یعنی لاکھوں لاکھ تو روزانہ کی بیس پہ ہوں، پھر دعوتیں، شادیاں، پتہ نہیں پھر کیا وہ ایک الگ.
اور کئی ایسے ملک ہیں، کئی علاقے ہیں جہاں تو پورا پورا بکرا ویسے ہی وہ ایک ہی ڈش میں ایک ہی تھال میں رکھ کے آگے دم چلاؤ پخ بن بھائی. جاتا. کیا خیال ہے؟ آپ نے تو جی دیکھے ہوں گے. دم پخ نا. جی ہاں. تو وہاں تو ایک ایک بکرا ایک ہی اس میں ڈش میں چلا جائے گا. تو لاکھوں ہونا، اچھا پھر اس کے باوجود ان کے ریوڑ در ریوڑ نظر آئیں اور اتنے جانور، یعنی اس جانوروں میں جو اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں، رب تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی یہ برکتیں رکھی ہیں. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے مال کو بھی اللہ کے نام پہ بے صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے گئے. جب جانوروں کی نسل میں اللہ نے یہ برکت عطا فرما دی ہے تو انشاءاللہ آپ کے مال میں بھی وہ برکت اللہ پیدا فرمائے گا. کچھ مزید کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں. محمد زاہد اتاری، رکن زوان مدنی چینل عام کریں مجلس، قصور شہر سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ علم کی باتیں سلسلہ، اس کی کیا ہی بات ہے. اور آج اس کا موضوع ہے فلسفہ قربانی. تو میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ میرے بچوں کی امی کے پاس تو سونا ہے اور ان کے اوپر قربانی ہے، وہ انڈرسٹوڈ بات ہے، اتنا سونا ہے کہ قربانی ان پہ واجب ہے. اب میں اپنے بارے میں عرض کروں گا کہ میرے پاس 2 گھر ہیں، دونوں ہی استعمال میں ہیں. ایک میں والدہ اور بھائی رہ رہے ہیں اور ایک میں رہ رہا ہوں. میرے اوپر قرض بھی ہے اور نقد رقم بھی میرے پاس ہے. دیگر گریجویٹی وغیرہ میرے آفس کی وہ بھی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ مجھ پہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. اور مزید کال. میرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ اگر قربانی کے ایام میں ہم نے کسی بچہ یا بچی کا عقیقہ کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے قربانی کرنا لازمی ہے اور اس کے بعد عقیقہ ہوگا، یا آپ ڈائریکٹلی عقیقہ کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی اس کے بارے میں ہمیں مدنی کی طرف سے جو مسئلہ ہے وہ بتا دیں. بالکل، مدنی چینل کی طرف سے آپ کو یہ رہنمائی جو ہے وہ دیتے ہیں. پہلے عقیقہ کریں گے یا پہلے قربانی کریں گے؟ کیا کہتے ہیں حسن صاحب؟ دیکھیں، بچے کا جو عقیقہ کیا جائے گا، جو چھوٹا بچہ نابالغ بچہ ہے، اس پر تو قربانی ویسے ہی نہیں ہے. ٹھیک جو ہے. قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وہ ہے اس شخص کا بالغ ہونا. تو بچہ جو نابالغ ہے اس پر قربانی نہیں، اور اس کے والد کی پر بھی اس کی طرف سے قربانی نہیں ہے. ہاں، اگر والد گنجائش رکھتا ہے تو مستحب ہے کہ اس کی طرف سے وہ قربانی کرے، لیکن اس کے اوپر لازم، نابالغ بچوں کی طرف سے، لیکن لازم نہیں ہے. اب یہ جو کہا کہ پہلے قربانی کرے یا پہلے جو ہے وہ عقیقہ کرے، تو عقیقہ مستحب ہے اور سنت ہے. تو اگر اس کے پاس گنجائش اتنی ہے کہ بچے کی طرف سے قربانی بھی کر سکتا ہے اور عقیقہ بھی کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ دونوں چیزیں کر لے. اور اگر فقط اس کے پاس ایک کی گنجائش ہے تو عقیقہ کر لے. اور اگر قربانی سے مراد ان کی یہ ہے کہ ان کے اپنے اوپر قربانی لازم ہے اور یہ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، اب ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں تو پھر ان پر لازم ہے کہ قربانی کریں گے. عقیقہ یہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی عقیقہ سنت مستحبہ ہے. کریں گے تو ثواب کی باتیں، نہیں کریں گے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر قربانی واجب ہوتے ہوئے چھوڑ دی تو گناہ اپنی جگہ پر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کے ایام اگر نکل چکے ہیں اور آپ نے قربانی کے لیے جانور نہیں لیا تھا، قربانی آپ پر لازم تھی، تو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا. تو اگر مراد آپ کی یہ ہے کہ قربانی آپ کے اوپر ضروری ہے اور بچے کا عقیقہ کرنا ہے تو دونوں میں سے کسے کریں تو قربانی کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں جانور کے اندر کچھ حصے قربانی کے اور بڑے جانور میں بیل گائے وغیرہ میں جی ایسا ہی ہوگا؟ بالکل بالکل. یعنی اونٹ ہے، بیل وغیرہ ہیں جن کے اندر 7 ہیں، تو ان کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک حصہ یا 2 حصے یا 6 تک کے بھی حصے ہیں تو وہ عقیقے کے شامل کر سکتا ہے، اور ایک کسی کے اوپر قربانی ہے تو وہ قربانی کا حصہ اس میں حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جمیل صاحب، دوسرا سوال تھا بھائی جو ہمارے مجلس مدنی چینل عام کریں، یہ ہر سننے والے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور مدنی چینل کی دعوت دیتا رہے، مدنی چینل کو عام کرتا رہے. بلکہ اس مجلس کا تو حصہ ہمیں اپنے ذمہ کام لے لینا چاہیے. جہاں جائے نیکی کی دعوت کے ایک اہم ترین طریقہ کہ آپ مدنی چینل عام کریں، کسی کے آفس میں، کسی اور جگہ پر جہاں پہ ایسی کوئی پبلک جہاں پر بیٹھی ہوتی، کبھی انتظار گاہ ہے، کچھ اور معاملہ ہے، تو وہاں پہ مدنی چینل اگر آن کروائیں گے تو انشاءاللہ ان کو علم دین بھی ملے گا اور کئی گناہوں سے وہ بچ بھی جائیں گے. اللہ آپ کے اس مدنی کام کو قبول فرمائے اور دیگر کو بھی کرنے کی توفیق دے. سوال انہوں نے کیا ہے کہ اہلیہ پر تو قربانی ہے، اب ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ مکان ہے، لیکن مکان اگرچہ 2 ہیں ان کے پاس، اب ایک میں خود رہتے، دوسرے بھائیوں کو دیا ہوا رہنے کے لیے، تو
اس بنا پر ساتھ کچھ قرضہ ہے، قربانی ہوگی ان پر؟ رقم بھی انہوں نے کہا کہ رقم وغیرہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ جی ہاں، ان کے سوال سے تو ظاہر یہ ہے کہ قربانی ہے۔ ماشاءاللہ یہ صاحب استطاعت لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے دین و دنیا کی، ان کے مال و اسباب میں، گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ظاہر ان کے کلام سے، ان کے احوال جو انہوں نے بیان کیے ہیں، اس سے ظاہر تو ہے کہ ان پہ قربانی کا وجوب ہوگا۔ البتہ اگر ان پہ قرض ہوتا اور وہ قرض اتنا ہوتا کہ قرض کے اندر ان کی جتنی بھی رقمیں ہیں حاجت سے زائد، وہ سب قرض کی ادائیگی میں چلی جائیں گی، پھر بھی قرض باقی رہے گا، تو یا قرض ادا کریں تو نصاب سے کم ہو جائے گا، تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو اس وقت تو ظاہر یہ ہے کہ ان پر قربانی واجب ہے۔ باقی اگر یہ دارالافتاء اہل سنت تشریف لے آئیں یا دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پہ رابطہ ان کا ہو جاتا ہے تو باقاعدہ تفصیل بتائیں گے، ان سے چند ایک سوالات ہوں گے تاکہ ان کی قربانی کے حوالے سے ججمنٹ کی جا سکے، شرعی اعتبار سے گویا انکوائری کی جا سکے کہ آپ پہ قربانی واجب ہے۔ سوال کی وضاحت چاہیے، سوالات کی وضاحت ہوتی ہے۔ کیا سوال ہو سکتے ہیں ممکنہ سوال؟ نمبر تو ناظرین آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اور اس کو اپنے پاس سیو کر لیں۔ صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ ٹائم ہے، دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے، اور بقیہ اوقات میں انشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کا شعبہ فون سروس سے یہ باقاعدہ شعبہ ہے، اور اس کی میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ آپ کے شہر میں دارالفتاء موجود ہوں تو بالخصوص جایا کریں، اور اپنے مسائل کے لیے جب جائیں گے وہاں علماء کرام، مفتیان کرام سے ملاقات بھی بالکل آرام سے ہو جائے گی، اور آپ جائیں گے تو انشاءاللہ تسلی بخش آپ جوابات بھی پائیں گے، اور آئندہ بھی جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کئیوں کو بھیجیں گے بھی۔ شہر کراچی کے اندر 5 دارالافتاء اہل سنت ہیں، لاہور میں 2 دارالافتاء اہل سنت ہیں، فیصل آباد میں ہے، حیدرآباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے، سرگودا میں ہے، اور جمیل صاحب کے شہر میں ملتان شریف میں، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں، اور گجرانوالہ میں۔ یہ ابھی بالکل نئے افتتاح ان دارالفتاء اہل سنت کی شاخوں کے ہوئے ہیں، تو دعا بھی کیجئے اللہ اور اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور مزید اضافہ ہوتا جائے تو انشاءاللہ۔ پاکستان کے تو بڑے بڑے شہروں میں یہ تو عزم ہے ہی کہ دارالفتاء اہل سنت کی باقاعدہ شاخیں ہوں، اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر دین کا پیغام پہنچانا ہے، اس طور پر بھی خدمت کرنی ہے۔ اور قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے جو اس حوالے سے جذبات ہیں کہ امت کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے، اور لوگوں کو جو آپ کہتے رہتے ہیں، اکثر تلقین فرماتے رہتے ہیں کہ اپنی قدم قدم پر رہنمائی لے کر پھر ہی آپ اپنے سلسلے آگے بڑھائیں، تو اس میں بہت فائدے ہیں۔ جمیل صاحب سوال آپ نے کہا کرنے، اب تو کیا ہم ان سے انکوائری کریں گے؟ کئی لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی، قرضہ بھی ہوگا، کچھ مال بھی ہوگا، تو میں چاہوں گا ایک خلاصہ اور اختصاراً اور وضاحتاً یہ دونوں طرح پہ بیان خود ہی فرما دیں۔ دیکھیں اصل تو ان کی ملکیت کے اوپر ہے نا، کہ ان کی ملکیت میں کتنے اموال ایسے ہیں کہ جن اموال کو شریعت مطہرہ نے نصاب کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دیا ہے، کون سی چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، کون سی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ تو جب یہ آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ملک میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو اب ان کو بتانا ہوگا۔ اس میں حاجت سے زائد سامان بھی یہ نا کہ بہت ساری باتیں انہوں نے خود بھی بیان کر دی، جیسے اہلیہ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ان پر ان کے پاس سونا ہے کہ ان پر لازم۔ اب یہ کہہ تو دیا انہوں نے، لیکن کس بنیاد پہ کہہ دیا کہ اس پر لازم ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زیادہ سونا ہے یا کم ہے، اور ان کے پاس چاندی وغیرہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اصل بنیادی اعتبار سے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کے اوپر بھی قربانی کا یہ پوچھ رہے ہیں اس پر قربانی لازم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو قربانی کا جو نصاب ہے اسے جاننا ہوگا کہ قربانی کا نصاب یا تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے، یا بیچنے کا سامان اس کے پاس اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے، یا اس کے پاس ضرورت کے علاوہ گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جو استعمال میں نہیں ہیں اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہیں، یا اس کے پاس ان تمام چیزوں کو ملا کر، یا سونا اس کے پاس 7.5 تولہ سونے سے کم ہے لیکن دیگر چیزیں اس کے پاس ملا کر ہیں، تو ملا کر وہ چیز پہنچ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو۔ تو یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں قربانی لازم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور شرائط ہیں لیکن وہ عام طور پہ پائی جاتی ہیں کہ ان دنوں کے اندر وہ صاحب نصاب تھا اور آخر تک عمومی طور پہ لوگ رہتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جاننا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ 2 گھر ہیں
ایک میں خود رہ رہے ہیں، ایک میں والد اور بھائی، والدین اور بھائی وغیرہ رہتے ہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اس طرح کے جو گھر ہوتے ہیں نا وہ بندے کی اپنی ملکیت میں نہیں ہوتے، یہ سارے گھرانے ہی کے ہوتے ہیں. والدہ اور بھائی وغیرہ رہ رہے ہیں تو عام طور پہ یہ والد صاحب وغیرہ کا گھر ہوتا ہے. تو یوں یہ ایک پیچیدہ صورت ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات گھر ضرورت کے علاوہ ہوتا ہے تو اس پہ قربانی کی صورتیں بنتی ہیں، لیکن یہاں کیا صورت ہے ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. پھر قرض کی بات ہوئی تو اب ان کے پاس مال ہے کتنا یہ دیکھا جائے گا. سارا نصاب ملا کے مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ 75 سے 80 ہزار کے درمیان بنتی ہے. تو ہم مثال کے طور پر 80 ہزار لگا لیتے ہیں. اب 80 ہزار کا مال ان کے پاس موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن قرض ان کے اوپر مثال کے طور پر 10,000 روپیہ ہے. تو اب وہ کیا ہو گیا، کم ہو کے 70,000 ہو گیا. یا مثال کے طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب بھی قرض ہوتا ہے تو وہ بندے کے اوپر قربانی نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس نصاب مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا ہے اور قرض جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کا ہے، 2 لاکھ روپے کا، 8 لاکھ روپے کا قرض ہے. تو صاحب نصاب تو یہ ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہت سارے مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ڈیٹیل درکار ہوتی ہے، تفصیل درکار ہوتی ہے. تو ان کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں یا تو رابطہ کیا جائے یا پہنچا جائے. قربانی کے حوالے سے حسان صاحب یہاں تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گا، زکوٰۃ میں لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. کسی کے 2 لاکھ ہیں وہ کہے گا 5,000 روپے زکوٰۃ جا رہی ہے. 2 لاکھ میں 2500 1 لاکھ کی 5,000 زکوٰۃ دے دی. قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یار قربانی کریں گے تو ایک ہی بھی جانور لائیں گے تو 70 80 90 کا کم از کم نارمل سا جانور آئے گا. تو وہ بڑے جانور کی طرف ذہن جاتا ہے کہ وہی ہوگا تو قربانی ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے ہیں ہی نہیں کہ ہم قربانی کا جانور. تو جس پر واجب ہو رہی ہے اس پر واجب اگر وہ نہیں کر سکتا یا بڑی نہیں کر سکتا تو حصہ ہی ایک ہوگا، کتنا ہوگا؟ اصل دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت مطہرہ نے جس چیز کا حکم دیا ہم شروع میں بیان کر چکے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن ہر حکم کے اندر حکمتیں موجود ہوتی ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ، اب اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت سی جو رمضان کا مہینہ تھا اس میں دی گئی کہ کھیرے کے جو ہے وہ 10 حصے کیے گئے اور 10 حصے میں سے 10ویں کا 4 حصے کیے گئے اور اس کو بتایا گیا کہ بھئی یہ 9 حصے بڑے والے بھی اور 10ویں حصے کا تیسرا حصہ بھی وہ آپ کا ہے. صرف وہ چوتھا حصہ جو ہے 10ویں حصے کا وہ زکوٰۃ کے اندر نکالنے کا ہے. یہ صرف آپ اللہ کی راہ کے اندر نکال لیں، باقی سارا اللہ نے آپ ہی کو دیا ہوا ہے، اسی کا مال ہے، اس نے آپ کو دیا ہوا ہے. تو اسی طرح قربانی کے جو جن کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے ان کے پاس بھی مال موجود ہوتا ہے. تو ایک حصہ ایک آدھا حصہ جو ہے وہ اگر ملا لیں تو اس صورت میں وہ قربانی بآسانی کر سکتے ہیں. یعنی اکثریت ایسی ہے کہ جو اگر چاہے تو قربانی کے اندر حصہ ملا کے اپنا واجب ادا کر سکتی ہے، لیکن اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. بعض کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے اور بعض اس کے عکس میں ہوتے ہیں، برعکس ہوتے ہیں بالکل، کہ ان کے پر لازم نہیں ہوتی، لیکن چونکہ دنیا کیا کہے گی کہ ہم قربانی نہیں کریں گے تو پھر وہ بڑا جانور لے کر آتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. یہ ان کی سوچ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہوتی، لیکن وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی نیت ان کے ساتھ ہے، ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. ہم نے ایک بات آپ کے سامنے واضح کی ہے. تو قربانی بہرحال حصہ بھی بنتا ہے اور حصے کے ذریعے ادا ہو جاتی ہے تو اب حصہ ڈال دیجئے. اب تو یہ سہولت جگہ جگہ میسر ہو چکی ہے، آسانی ہو چکی ہے کہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے اور اس میں اتنا حصہ بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو بآسانی اس کے اندر حصہ ڈال کر قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مزید کال. مفتی حسان صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے میرا کہ ایسے مصلے جس پر مکہ پاک یا مدینہ منورہ کی تصاویر ہو تو اس پر نماز پڑھنا کیسا، اس کے تعلق سے کچھ وضاحت بیان فرما دیں، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے مزید. محمد نواز اتاری نور والی سے علم کی باتیں پروگرام کی کیا بات ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے یا تینوں حصے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں یا تینوں راہ خدا عز و جل میں بھی دے سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی مزید کون. قاری صاحب قربانی کے اوپر بات کر رہے ہیں، قربانی کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بیان کر دیں کہ کتنا قرض ہو اور قربانی ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. قرض اتنا ہو کہ ہم اپنے چکا بھی سکتے ہیں ادھر، پھر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آج آپ نے حکمتیں بیان کرنی تھی حسان صاحب،
اور ہم یہی لے کے آئے تھے ذہن، لیکن قربانی کا ٹاپک ایسا ہے، پچھلے دنوں آپ بھی احکام قربانی کورس کروایا آپ نے، کیا تجربہ رہا لوگوں میں جب ایک مسائل کے حوالے سے گفتگو جب چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے پھر سوالات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، فوراً ادھر سے بھی سوال، ادھر سے بھی سوال، ادھر سے ہی سوال، تو کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ یہ اچھا تھا، یعنی سوالات تو بکثرت کیے گئے لوگوں کی طرف سے، اور 1-1.5 گھنٹہ گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلا اتنے سوالات اور ابھی بھی ان کے اندر تشنگی ہوگی کہ مزید ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ مزید سوالات جو ہے وہ کچھ کیے لیکن جائیں۔ بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے راہ میں کوئی ڈاکٹر مل جاتا ہے چلتا ہوا تو اس کو نزلہ بخار سب یاد آ جاتا ہے، جی، اور اور عالم مفتی ملتا ہے تو اس کو تو اس سوالات یوں یاد آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں سوالات بالکل وہ نشست رکھی اس لیے گئی تھی اور رکھی جا رہی ہے مختلف جگہ پر، لیکن جو ٹائم دیا گیا پھر اس میں حاضر ہوں۔ ٹھیک اب آپ آئیں بالکل آخر کے اندر، اور پھر اس کے بعد بہت سارے سوالات لوگ وہ کر رہے تھے جو پہلے بیان ہو چکے تھے۔ اچھا کہا کہ بیان تو کیا، بولا ہم آئے لیٹ ہیں، کیا تو آپ وقت پہ آئیں نا تو پھر آپ کو ساری باتیں معلوم ہو ماشاء اللہ۔ جائیں۔ اور اس طرح کی جو سیشن جب رکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ کورسز کے نگران بھی تشریف فرمائے، میں کلام کر رہا ہوں جمیل صاحب، اور شعبہ کیا ہے حضرت، آپ خود ہی اپنے شعبے کا تعارف فرما دیں، دارالفتہ سنت کی طرف سے جو آپ کے پاس ذمہ داری ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے مفتیان کرام جو دارالفتہ کے ہیں، ان کے مختلف مقامات پہ، عنوانات پہ کورس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے الحمدللہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے کئی مفتیان کرام عوام میں جا کر پھر وہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کورس ہے، تو یہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ اسی طرح تراویح کورس، تاکہ تراویح کے جو مسائل ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جو ایونٹ آتا ہے قربانی کا، تو اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے بالخصوص دعوت اسلامی کے بڑے پیمانے پر، تو مختلف مقامات پہ اجتماعی قربانی کرنے والے ذمہ داران کو جمع کر کے اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں وہ ان کو بتائے جاتے ہیں، تاکہ ہم احسن طریقے سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں لوگوں کے اس واجب کی ادائیگی کر کے لوگوں کی بھی مدد کریں، تاکہ لوگ اپنے واجب کی ادائیگی کر سکیں، اور اس طریقہ کار سے ہم لوگوں کے ساتھ مدد کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکیں۔ تو الحمدللہ اس طرح مختلف مواقع پر یہ سلسلہ، پھر حج کا جب سیزن ہوتا ہے تو اس سے پہلے جب حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں تو حج کے حوالے سے بھی کورسز، تربیتی نشستیں الحمدللہ ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ مختلف مہینوں سے پہلے سے ہی آپ کو اس کو پلاننگ پوری بنا کر مختلف جگہوں پر ظاہر انتظام کرنا، اور وہاں ذمہ داران کی بھی یقیناً کوششیں ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ ہمارے ذمہ داران اور دارالفتہ اہل سنت کے جو مجلس ہے اس حوالے سے یہ آپس میں مربوط ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور جہاں جہاں کورس کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے الحمدللہ وہاں پر کورس کروائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مفتی صاحب اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں بھی جا کے کورس کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے الحمدللہ، ایسا بھی ہے۔ یعنی جہاں سے ایک یوں کہنے کہ ڈیمانڈ آئے ذمہ داران کی طرف سے بھی کوئی ایسے وہ ہو، کوشش کی جائے تو آپ کی طرف سے ہو جاتا ہے، وہاں کسی کو انتظام کر دیتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ ایسا ہے۔ جیسے اسلام آباد میں ایک کورس رکھوایا گیا اجتماعی قربانی کے حوالے سے، تو لاہور کی طرف سے بھی آیا، کہاں سے؟ واقعین، کہ ہمارے ادھر بھی ہونا چاہیے، تو الحمدللہ ہم نے ان کی بھی ترکیب بنائی کہ آپ کے واقعین میں بھی ہم کورس کرواتے ہیں، چونکہ وہاں ان کی طرف سے مطالبات ہو، تو ایک اچھے پیمانے پہ انہوں نے کوششیں کی اور ذمہ داران کو جمع کیا۔ مفتی عرفان صاحب بھی ایک دن جا رہے تھے، میں پوچھا تو بولے ساہیوال کروانے جا رہا ہوں، وہاں کورس بھی ہوا ہے یہ؟ جی الحمدللہ۔ تو یہ پورے پاکستان میں آپ کی طرف سے شیڈول یہ جاتا ہے؟ میں نے سنا پچھلے دنوں مفتی استاد صاحب نے، مفتی قاسم صاحب نے آپ کو کچھ عوامی طور پر بھی اجتماعی قربانی کے انہیں ایسے کورسز رکھنے کے بارے میں آپ نے کچھ اپنی پلاننگ بنا لی ہے؟ سی بھائی انشاءاللہ آئندہ سال ہم اجتماعی قربانی اور دیگر قربانی کے حوالے سے مسائل، پھر جانور حلال حرام جانوروں کے حوالے سے کہ کن قسم، یعنی جو اسلامی اصول ضابطے کیا ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ سال قربانی کے انہی سیزنوں میں انشاءاللہ ہم مختلف مقامات پر قربانی کے مسائل، حلال حرام جانوروں کے حوالے سے انشاءاللہ عوام میں اس طرح کا کورس لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور بلکہ میں تو آپ کو اب براہ راست ہی ہیں تو میں یہ بھی مشورہ دوں گا، جب یہ سیزن ختم ہوتے ہیں تو پھر کچھ معاملات، نکاح، طلاق اور اس طرح کے بھی کورسز کا اہتمام، اور یہ انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے ترجیح کاموں میں سے ہے کہ جو باقاعدہ جا کر بھی اسکرین پر بھی اور بغیر اس کے بھی
محلوں میں جا کر دیگر جہاں پر بھی ذمہ داران اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی نشستیں، اس طرح کے کورسز، ان کا وہ سلسلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا۔ سان صاحب ایک سوال ہے، میں کہوں گا کہ فلسفہ قربانی پر ہی تھوڑی سی بات ہم نے تھوڑی کی آج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کی ہے، ہم جانوروں کی کرتے ہیں، اس میں کیا کوئی حکمت خاص ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جو حکم ربی ہوا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، دعائیں کی کہ یا رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ان کو بیٹا عطا کیا۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، تو آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ آپ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ کیا بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اللہ پاک نے ان کی جگہ پر جو ہے وہ مینڈھے کی قربانی بھیجی اور مینڈا ان کی جگہ ذبح کیا گیا، اور ان دونوں کو کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ امتحان کو پورا کر دیا، قد صدقت الرؤیا، اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اصل میں ان تمام کے پیچھے ہم جاتے ہیں تو مقصد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں کے ساتھ امتحان لیا تو انہوں نے اس کو پورا کر لیا۔ یہ چند باتیں کیا ہیں؟ اس میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ تو سب سے بڑا امتحان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی ہوا کہ آپ کا امتحان آپ کے بیٹے کی قربانی کی صورت میں لیا گیا، اور آپ کا ایک امتحان ہوا تھا جب آپ کو نمرود نے آتش کے اندر، آگ کے اندر پھینکا تھا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 16 سال سے بھی کم تھی۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یعنی ہم تو اس کو عام طور پر اپنے یہاں تو بچوں والی عمر کہتے ہیں کہ بچہ ہے یہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کس قدر اس وقت دانا تھے، کس قدر اللہ پاک کی رضا پر اس وقت سے عمل کرنے والے تھے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے جب بارگاہ ابراہیمی میں یہ عرض کی تھی کہ آپ اللہ پاک، آپ کو کوئی مدد کی حاجت ہے؟ تو کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ تو کیسا توکل، بالکل، تو ابراہیم حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کہ پھر آپ اللہ ہی سے سوال کر لیں، تو فرمایا کہ وہ میرے سوال کو جاننے والا ہے، اور میرے حال کو بھی جاننے والا ہے، سوال کو بھی جاننے والا ہے۔ آپ کے آخری کلمات یہی تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیا بات، اللہ پر آپ نے بھروسہ کیا ہوا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، آپ نے اس امتحان کو پورا کیا۔ تو یہاں اصل تھا آپ کا امتحان، آپ کو مبتلا کیا گیا اور آپ اس امتحان میں بغیر کسی تردد کے، خواب میں ایک چیز دکھائی گئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کا فلسفہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، شروع سے یہ قربانی کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ اپنی اولاد کو کوئی قربان کرتا ہو۔ تردد ہو سکتا تھا، شبہ ہو سکتا تھا، گفتگو ہو سکتی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، لیکن وہ نبی تھے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کے حکم میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسے ہی خواب کے اندر دیکھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بتایا، وہ بھی نبی تھے، انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزرے۔ اچھا، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں تمہیں ذبح کروں،
اور یہ آگے جواب کتنا ہے کہ یا بتفعل ما تؤمر، جو حکم دیا کر گزری ہے، کر گزری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری چیز اللہ پاک کی راہ کے اندر بلا تردد، بلا کسی شک و شبہ کے، بلا کسی سوچے سمجھے کہ جب اللہ پاک نے حکم دے دیا تو فوری طور پہ اس کو اللہ پاک کی راہ کے اندر قربان کر دیا۔ اور نبی تو کا یہ- خواب یہ حق یہ تو وہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اصل یہ ہے کہ انسان کو ذبح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اگر بالفرض حق تسلیم کر لیں کہ اگر ذبح ہو بھی جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا حکم تھوڑی تھا۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ کے اندر جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو جس طرح ان کو بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے بلا تردد اس پر عمل کیا، تو اسی طرح جب ہمیں اللہ کی راہ کے اندر قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی حیل و حجت کے ہم نے اللہ کی راہ کے اندر قربانی کرنی ہے۔ اور جس طرح انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ کے اندر قربانی کے لیے تیار کر لیا تھا، اسی طرح ہم اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی اللہ پاک کی راہ کے اندر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ چیز کی بھی جو ہے آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ اب اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی ایک ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، منڈی جاتے ہیں تو جانور کو ہم دیکھتے ہیں، بڑے غور سے دیکھتے ہیں، دم کو بھی دیکھیں گے، کان بھی دیکھیں گے، آنکھیں بھی دیکھیں گے، چلا کر بھی دیکھیں گے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ قربانی کے جانور کو عیب سے پاک ہونا، یعنی اس میں ایسے عیوب نہ ہوں، یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا عیب جو قربانی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جانوروں کو غور سے دیکھتے ہیں۔ یہ قربانی ایک ہمیں اور بھی درس دیتی ہے، ایک میسیج ایک سکھاتی بھی ہے کہ جیسے جانور کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے اور اس کو پورے کے پورے عیب جو وہ نوٹ کیے جاتے ہیں، اور ایسا جانور لیا جاتا ہے جو بالکل صحیح سلامت ہو، عیب اس میں نہ ہو، اسی طرح ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں قربانی میں، اس میں بھی یہ غور کرنا ہے۔ یہ قربانی ہی ہمیں درس دے گی، قربانی نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں عیب والا جانور جب اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر اس پیسے کے اندر کچھ میل ہوگا، کیونکہ رب تو پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے، اس لیے جو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ مال بھی پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، حرام کی آمیزش نہ ہو، اور حرام کام اگر اس میں کوئی معاذ اللہ شامل ہے یا کر رہا ہے وہ اس سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ قربانی ہمیں یہ بھی میسج اور یہ بھی پیغام یہ قربانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ جو حکم قربانی ہے اس پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔